बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। कुछ कौमी सियासत से मुताल्लिक़ ख़बरें हैं, जोड़ तोड़ की ख़बरें हैं, और इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्दिश एक ख़बर कर रही है, और वो ये है कि डील होने जा रही है। नवाज़ शरीफ साहब की डील हो रही है, शहबाज शरीफ साहब की डील हो रही है, बल्कि डील हो चुकी है, यहाँ तक कहा जा रहा है। और शहबाज शरीफ साहब अपने आप को ऐसे बना रहे हैं कि जी वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं, और मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत सारे लोग जो हैं तवातुर के साथ ये बात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक भी ये ख़बरें पहुंची, और उन्होंने भी कोशिश की कि ये जानने के लिए उन्होंने भी अपने सरकारी और गैर सरकारी जो उनके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस हैं उन तक रसाई हासिल करने की कोशिश की, और फिर ये भी उनसे रिपोर्ट भी मांगी और पूछा कि क्या है मामला, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि डील की बातें बड़े धड़ल्ले से कही जा रही हैं। और फिर इस दौरान एक और चीज़ भी चल रही है। अगर ये डील की ख़बरें दुरुस्त हैं तो फिर इस दौरान में जो मुस्लिम लीग नवाज़ और शरीफ फैमिली से जुड़े हुए जो दानिश्वर हैं, वो दानिश्वर कुछ और डिसइन्फॉर्मेशंस फैला रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, डिजिटल मीडिया के ज़रिए, और अपने प्राइवेट जो उनका टूल्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं उनके ज़रिए जो प्राइवेटली हैंडल करते हैं, खा वो सोशल मीडिया है खा वो डिजिटल मीडिया है, उनके ज़रिए मामलात आगे फैला रहे हैं। फिर यहाँ तक भी एक ख़बर दी गई, क्योंकि मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि कोशिश ये की जा रही है कि इस चीज़ को इतना मौसर तरीके से बयान किया जाए, इस परसेप्शन को इतना मौसर बना दिया जाए कि वज़ीर आज़म इमरान खान कोई गलती करें, और ऐसी संगीन गलती करें कि वो दोबारा संभल न सकें, और उनकी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ बदगुमानियों में इजाफ़ा किया जाए। और कानों के कच्चा हर इंसान की एक ख़ामी होती है, और ये कमज़ोरी है, बहुत बड़ी कमज़ोरी है, और ख़ास तौर पे हुक्मरानों की तो बहुत ही बड़ी होती है। और अहम ओहदों पर फाइज अक्सर लोगों की, अक्सर ओहदेदारों की ये बड़ी कमज़ोरी होती है कि कानों के बड़े कच्चे होते हैं। तो ये सारा एक स्टेज तैयार किया जा रहा है, ये सारा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, और एक प्लेट तैयार की जा रही है, और एक जाल फेंका जा रहा है। ये है असल चीज़। अब आते हैं, एक तो ये कि नवाज़ शरीफ साहब की वापसी हो रही है नहीं हो रही, इसको मैं आपको बहुत तवातुर के साथ पहले भी बता चुका हूँ, और अब गवर्नमेंट भी उस बात पे आ गई है कि असल में मसला ये है कि लंदन का केस ख़राब होने लगा है, और वहाँ से अगर अपील खारिज हो गई, ट्रिब्यूनल ने अपील खारिज कर दी, तो नवाज़ शरीफ साहब के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा और वापसी के अलावा। तो लिहाजा ये सारी तैयारियां उसके लिए की जा रही हैं। पहले से माहौल बनाया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब दिसंबर में आ रहे हैं, नवाज़ शरीफ साहब जनवरी में आ रहे हैं, नवाज़ शरीफ साहब किसी वक्त भी आ सकते हैं। तो ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कोशिश की खबरों की तह तक पहुँचने की, लेकिन इससे ज़्यादा जो है वो असल जो खबर है वो ये है कि इनकी डिस्क्वालिफ़िकेशन का जो मामला है वो किसी तरीके से हल किया जाए। तो शरीफ फैमिली ने जो जिन लोगों को की मदद लेने की कोशिश की है, तो नवाज़ शरीफ साहब ने पैगाम भेजा है लंदन से अपनी क़यादत को कि जोड़ तोड़ जो हमारा असल काम है वो करें, और एक तो बार एसोसिएशंस को लाया जाए, उनको इंगेज किया जाए, और उनके ज़रिए बिल्कुल जो काजी फाइज़ ईसा साहब, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब का जो मॉडल है, जिस तरीके से उनके जो ख़िलाफ़ रेफरेंस था और उनको निकालने की जो कोशिश की जा रही थी, जैसे उसका रास्ता रोका है वकला तंजीमों ने मिल के और सियासी जमातों ने मिल के, इसी तरीके से नवाज़ शरीफ साहब की जो डिस्क्वालिफ़िकेशन है या मरीम सफदर साहबा की जो डिस्क्वालिफ़िकेशन है उसको ख़त्म करवाया जाए, और उसके लिए वकला तंजीमें जो हैं वो अपनी ताकत इस्तेमाल करें, उसी तरीके से जैसे जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब के मामले में हुआ। ये एक रोल मॉडल उनको अडॉप्ट किया जाएगा, और इसमें मदद ली जाएगी साबिक चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की भी, क्योंकि
وہ بھی اس معاملے میں کافی ماہر ہیں، اور یہ جوڑ توڑ کے پھر ایک اور مدد لی جائے گی، کچھ ریٹائرڈ لوگوں سے مدد لی جائے گی اور کوشش کی جائے گی اس صورتحال کو سنبھالا جائے اور مینیج کیا جائے۔ یہ مینیج کرنے کی باتیں ہیں جو کہ ہو رہی ہیں اور یہ کی جائیں گی۔ اس کی ریزن ہے کہ اب آتے ہیں شہباز شریف صاحب کے حق میں جو بیانات آنا شروع ہوئے، وہ کیا تھے؟ کیا وہ ڈیل کا نتیجہ تھے یا پھر وہ کچھ اور تھا؟ جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں وہ وزیر اعظم کیمپ کو، اس کے مطابق تو یہ ہے کہ یہ ڈیل شیل کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو میسج کنوے کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نواز کی طرف سے کہ جناب شہباز شریف صاحب ہوں گے اور انہی کو ہم پارٹی قیادت دے رہے ہیں، مریم صفدر صاحبہ کو بھی نہیں دے رہے، نواز شریف صاحب کو بھی نہیں دے رہے، وہ خود ہی پیچھے ہٹ گئے ہیں اور شہباز شریف صاحب کو آگے لے آئے ہیں، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ہے صورتحال۔ اب ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی اپیل جیسے ہی خارج ہوگی وہاں سے، تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا واپس آنے کے سوا، اور واپس وہ صرف پاکستان آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں جا سکتے۔ ٹریول ڈاکومنٹ دیا جائے گا، اور اگر ٹریول ڈاکومنٹ نہیں بھی دیا جاتا پھر بھی ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ تو اس ساری پیش بندی کی جا رہی ہے ان فیکٹ، اور اس کے لیے پھر یہاں پہ وکلا تنظیموں کو انگیج کیا جا رہا ہے کہ وہ اعلیٰ عدالتوں میں جائیں اور اس معاملے کو بنائیں انسانی حقوق کا مسئلہ، بنیادی آزادیوں کا مسئلہ، اور 184(3) کے تحت پیٹیشن فائل کی جائے، ادروائز تو ہو نہیں سکتی، اور 184(3) کے تحت پیٹیشن فائل کی جائے اور اس کو مفاد عامہ کا مسئلہ بنایا جائے، پبلک ایٹ لارج کا ایشو بنایا جائے، ایک سیاسی ایشو بنایا جائے کہ بہت بڑے قائد ہیں جی وہ باہر ہیں اور ڈسکوالیفائی کر لیا ہے، لائف ٹائم ہونی چاہیے ڈسکوالیفیکیشن، یہ صرف 5 سال کے لیے ہونی چاہیے، 5 سال کا مطلب ہے 17 اور 5 22 میں ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے۔ تو یہ ہے ساری پلاننگ، اور اس کی وجہ سے پھر یہ دیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے ڈیپورٹ تو ہونا ہی ہے، ڈیپورٹ ہو کے جب واپس آئیں تو ان کے ساتھ کوئی بہتر سلوک ہو جائے، اگلی بات یہ کی جا رہی ہے۔ پیرالل دونوں طرف سے کی جا رہی ہے، ایک طرف پیغام بھیجا جا رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو کہ جناب ہم بالکل اب اصیل ککڑ بن گئے ہیں، اب ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہم آپ کو برطرف نہیں کروانا چاہتے، ہم آپ کے استعفیٰ نہیں لینا چاہتے، بس جو ہو گیا معافی تلافی کی جائے تو نئے سرے سے کام شروع کیا جائے۔ تو ابھی تک دوسری جانب سے ایسی کوئی اطلاع ہے نہیں کہ وہ اس گند میں دوبارہ ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ پڑے، وہ اپنا کام کر رہی ہے اور وہ اپنا کام کرتی رہے گی۔ حکومت جانے اور اپوزیشن جانے کہ کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے۔ اب شہباز شریف صاحب کا کیا مسئلہ ہے؟ شہباز شریف صاحب کو میں بتا دوں کہ ان کو وزارت عظمیٰ نہیں چاہیے فوری طور پہ، بلکہ وزارت عظمیٰ سے زیادہ جو اہم کام ہے وہ ہے جو منی لانڈرنگ FIA کا کیس، وہ بڑا ہی فٹ قسم کا کیس ہے، لہٰذا وہ ان کے گلے کا پھندا بنتا جا رہا ہے، اور اس میں تو سارا کچھ موجود ہے، بینک اکاؤنٹس موجود ہیں، دستاویزات موجود ہیں، منی ٹریل موجود ہے، سب کچھ ہے۔ تو ان سے کیسے بچنا ہے؟ شہباز شریف صاحب کا صرف اس وقت نمبر 1 جو پریورٹی پہ نمبر 1 مسئلہ ہے وہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی وزیر اعظم عمران خان نے اپنے معاملات کیسے سیدھے کرنے ہیں، پارلیمان میں اپنے الیکٹورل کالج کو کیسے مطمئن کرنا ہے، یہ اب ان کا کام ہے اور اس سے زیادہ کسی اور کا ہو نہیں سکتا۔ اب وزیر اعظم عمران خان کو بھی کچھ سمیل سی آ رہی ہے کانوں کے، کچے آپ کو پتہ انسان ہوتا ہے، تو سمیل آنا شروع ہوئی تو اس کے جواب میں وزیر اعظم عمران خان کیا کاؤنٹر اسٹریٹجی بنا رہے ہیں؟ وہ یہ بنا رہے ہیں کہ اگر ان ہاؤس تبدیلی ہوئی اور ان کو فارغ کیا گیا اور وہ فارغ ہو گئے اور ان کی پارٹی کے اندر کوئی بغاوت ہو گئی تو پھر وہ پارلیمان میں نہیں بیٹھیں گے، وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ اپوزیشن کے طور پہ کوئی کام شروع کریں پارلیمان میں رہتے ہوئے، اور اگر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے، جو بھی نیا کولیشن گورنمنٹ آئے گی تو وہ اس کو چلنے دیں گے۔ تو عمران خان صاحب جواباً ایک بہت ہی
ایگریسو اسٹریٹجی تیار کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پھر ان کی سیاست، ان کی پالیٹکس وہیں سے شروع ہوگی دوبارہ جہاں دھرنوں سے ختم ہوئی تھی، دھرنوں پہ. یعنی وہ پھر سکون سے نہیں بیٹھیں گے، پارلیمان میں اپنا کوئی کام نہیں کریں گے، وہ پھر پارلیمان کے باہر بہت بڑا اجتماع کریں گے، دھرنا دیں گے، لانگ مارچ کریں گے. تو ان کو بھی پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے کانوں کیا ناکوں چنے، وہ چنے چبوانا ہوتا ہے کہ میں ان کو ناکوں چنے چبواؤں گا. تو یہ وزیر اعظم عمران خان ہیں، وہ پھر اپنی پالیٹکس واپس لے کے جائیں گے. اسی لیے انہوں نے میسیج دے دیا ہے، اور وہ میسیج دیا ہے کہ وزیر اعظم سابق نواز شریف جو کہ مفرور ہیں، مطلوب ہیں، سزا یافتہ ہیں، ان کی سزا ختم کروانے کی بات کی جا رہی ہے، اور سزا ختم کروا کے چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی. تو وہ میسیج دے رہے ہیں بنیادی طور پہ جو ہے عدلیہ کو اور وکلا تنظیموں کو، اور یہ جو افتخار چودھری صاحب والا ماڈل اور جسٹس قاضی فائز صاحب والا ماڈل، اس کے بارے میں بھی وہ اپنا کاؤنٹر اسٹریٹجی تیار کر کے بیٹھے ہیں. اور وہ یہی ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر وہ ہوں گے پارلیمان سے باہر، اور ہوں گے ڈی چوک میں، اور بھرپور طریقے سے اپنا کام کریں گے، اور جینے نہیں دیں گے، اور ان کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیں گے. یہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے. بڑا کلیئر بیان کر چکے ہیں کہ ایک سزا یافتہ شخص کیسے اس کے لیے سب کچھ ساری چیزیں تبدیل کر دی جائیں، اور ان کو کہا جائے کہ جو بس ٹھیک ہے، جو ہونا تھا ہو گیا. یہ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، اور اس میں ڈس انفارمیشن زیادہ ہیں اور انفارمیشنز کم ہیں، اور جو جس کے ہاتھ میں آ رہا ہے وہ دوڑائی جا رہا ہے. اور دیکھنا ہے کہ اس وقت اس نازک صورتحال میں جو سچویشن ہے دونوں سول ملٹری لیڈرشپ کے درمیان کس حد تک کامیاب رہتی ہے. اور اگر کمیونیکیشن گیپ ہو گیا اس کا مطلب ہے اپوزیشن نے اپنے کارڈ صحیح کھیلے، اور انہوں نے جو کرنا تھا، اختلاف، شک کا بیج بونا تھا، وہ بو دیا. اور شک کا بیج جب بویا جاتا ہے تو پھر وہ جلدی ختم نہیں ہوتا. اور اکتوبر 99 ہم دیکھ چکے ہیں، اس وقت بھی جنرل پرویز مشرف صاحب کا کوئی ارادہ نہیں تھا اقتدار سنبھالنے کا، کوئی ارادہ نہیں تھا دور دور تک. لیکن نواز شریف صاحب نے غلطی کی، اور اس غلطی کے نتیجے میں پھر وہ کچھ ہوا جو ان کو توقع نہیں تھی، اور آج تک وہ بھگت رہے ہیں. تو یہ ہیں اطلاعات. انشاءاللہ کچھ مزید خبریں ہوں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بہت مزے کی سیاسی لڑائی دو بدو چل رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کیا کہنا ہے، داؤ پیچ لڑائے جا رہے ہیں، اور دھوبی پڑکا مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جو اچھا کھیلے گا وہی کامیاب ہوگا، جو مضبوط اعصاب کے ساتھ کھیلے گا وہ کامیاب ہوگا. کانوں کا کچا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.